قرآن کریم پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 59 یعنی 59 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، یعنی اے مسلمانوں، تم اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے، مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس شخص کی بھی اطاعت کرو جو تمہارے اوپر حاکم ہے، یعنی اپنے حاکموں کی بھی باتیں مانو۔ ہاں، اب اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے مابین آپس میں مسلمانوں کے گروہوں میں، تنظیموں میں ایک دوسرے میں دینی اعتبار سے نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی کہے یہ صحیح ہے، کوئی کہے وہ صحیح ہے، کوئی کہے یہ صحیح ہے، کوئی کہے وہ صحیح ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم قرآن کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ یہ قاعدہ کون بتا رہا ہے؟ یہ قاعدہ مسلمانوں کو اللہ بتا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے باضابطہ طور پر مسلمانوں کے لیے پیکٹ اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان والے ہیں اور محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اپنے تمام مسائل میں، چاہے کہ وہ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو یا سے بڑے مسائل ہو، تمام مسائل میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے یہاں ایک اور بات ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ اِن کُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا ایمان، تمہارا دعویٰ اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے، دیکھیے شرط لگائی اللہ رب العالمین نے، اگر تم واقعی کہتے ہو کہ ہم دل سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں سمجھتے ہیں، اگر واقعی تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو اس چیز کو سمجھو۔ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ لیکن اگر آپ مسلمانوں کے تنظیموں کے جائزے لیں گے، لیکن اگر آپ مسلمانوں کے گروہوں کے جائزے لیں گے اور ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، ایسی کتابوں کو پڑھیں گے جو اس مسلک کے اصول و ضوابط والی کتابیں ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تو پوری طریقے سے لوگوں کو قرآن و سنت سے دور ہی کر دیا۔ یہ ہوائی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں دلیل دوں گا بھی۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ امام عبید اللہ ابن حسین المتوفا 340 ہجری، ان کی تصنیف ہے اصول کرخی کے نام سے، یعنی کتاب کا نام ہے اصول کرخی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے وہ جس مسلک سے بھی تھے، جس تنظیم سے بھی تھے، جس گروہ سے بھی تھے، جس فرقے سے بھی تھے، انہوں نے اپنے فرقے کے اصول و ضوابط میں 36 قاعدے لکھے ہیں، 36 اصول بنایا انہوں نے۔ ایک کہا جائے تو اس مسلک کے جو وہ کیا ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے یہ کتاب اصول کرخی۔
جس میں قاعدہ نمبر 28 اور 29، اگر آپ اس قاعدے کو پڑھتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان پڑھتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو قرآن و سنت سے دور کیا گیا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور میں حوالے دے رہا ہوں، اصول کرخی کتاب کی نام ہے، امام عبید اللہ ابن حسین، جس کا لقب جو ہے یا جو مشہور ہوئے اس لقب سے امام ابو الحسین الکرخی کے نام سے، تو آپ ان کی کتاب کسی بھی مکتبہ فکر کے، یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑھنے والے ہوں یا بیچنے والے ہوں تو آپ ان سے لے سکتے ہیں، اصول کرخی۔ اس میں قاعدہ نمبر 28 اور 29 کھولیے، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی بھی ایک حدیث جو کہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ حضرات کے قول کے خلاف ہو، معارض معلوم ہو، یعنی تعارض پیدا ہو جائے، یعنی قرآن کریم اور حدیث کریمہ کا حکم کچھ اور ہو اور امام صاحب کا حکم کچھ اور ہو، تو امام عبید اللہ ابن حسین یہ فرماتے ہیں، یعنی امام ابو الحسین الکرخی یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں قرآن کریم کی اس آیت کو یا تو منسوخ مانا جائے گا یا تو اس کی تعویل کی جائے گی۔ امام صاحب کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، امام صاحب کے حکم کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ قرآن کی آیت کی تعویل کی جائے گی۔ اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا اب حکم نہیں رہا، یا تو اس کی تعویل کی جائے گی کہ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس پہ ایک مثال لے لیجئے، کیسے جو ہے لوگ اپنے مسلک کو ثابت کرتے ہیں، کیسے لوگ جو ہے قرآن کریم کے حکم کے خلاف اپنے عالم علماء کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن سے مثال ہے، قرآن کریم کے اندر 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کا ذکر کیا، 2 مرتبہ۔ مدت رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کی مدت کا مسئلہ، اللہ رب العالمین نے وہاں دونوں جگہوں پہ فرمایا کہ مدت رضاعت جو ہے مکمل 2 سال ہے، یعنی ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی، یہ مدت رضاعت ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں، کیا؟ امام صاحب فرماتے ہیں 2.5 سال تک مدت رضاعت ہے۔ ایک بچے کی ماں جو ہے 2.5 سال تک دودھ پلائیں گی، قرآن کہہ رہا ہے 2 سال اور امام صاحب کہہ رہے ہیں 2.5 سال۔ مسئلہ پھنسا کہ نہیں پھنسا؟ مسئلہ پھنسا۔ اب اصول کرخی کھولیے، جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، قاعدہ نمبر 28 اور 29 کھولیے، اس میں کیا لکھا ہے کہ اگر قرآن کی آیت یا کوئی بھی حدیث ہمارے امام صاحب کے قول کے خلاف ہو تو قرآن کی آیت یا حدیث کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ مانا جائے گا، لیکن امام صاحب کے قول کی تردید نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے آج تک مسلمانوں کے ایک گروہ میں، مسلمانوں کے ایک طبقے میں، مسلمانوں کی ایک جماعت میں آج تک وہ مسئلہ ویسا ہی ہے جو کہ تو ہے، کہ جو امام صاحب نے فرمایا ہوا ہے وہی چلے گا۔ آج کے لوگ بھی، آج کے مفتیان بھی پڑھ کے اور یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ مدت رضاعت کتنے ہیں؟ 2.5 سال ہے۔ اب دیکھیے امت کس طریقے سے قرآن و سنت سے دور ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہر ایک چیز ہم نے اپنے امام صاحب کو ہی بنا لیا ہوا ہے، ہر ایک اصول کا قاعدہ سب کچھ بس اپنے امام صاحب۔ اگر امام صاحب صحیح بات کہے تو ٹھیک ہے، غلط بات کہے تو بھی ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے آپس میں کہ کوئی ایک حد کے اوپر نہ پہنچے کہ کون سا مسئلہ صحیح ہے، تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو۔ اور یہ بات میں کسی کی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں،
کہ میں اس مسلک سے نہیں ہوں تو میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، نہیں، ہمارا مسلک قرآن و سنت ہے۔ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مدینے والے کا فرمان، یہ ہمارا مسلک، ہمارا منہج ہے، جس کے اوپر صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ و محدثین تھے۔ اور جب تک کہ ہم اس طریقے پر ایمان نہیں لائیں گے، اس طریقے سے اعمال نہیں بجا لائیں گے، تو اللہ رب العالمین نہ ہی ہمیں اس دنیا میں عزت دے گا، نہ ہی آخرت میں عزت دے گا۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اماموں کو چھوڑیں، مولویوں کو چھوڑیں، پیروں کو چھوڑیں، فقیروں کو چھوڑیں، آئیں اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی طرف۔ یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا یہ قاعدہ ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کوفے والے کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے بریلی والے کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کچھوچا والے کا کلمہ نہیں پڑھا، اور یا دیگر جگہوں کی طرف جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ہم ادھر اس جگہ کے یا اس شہر کے یا اس ہستی کے کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ تو اصل دین کون سا دین ہے؟ اصل دین وہی ہے جو کتاب اللہ میں ذکر ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ افتراق ہے، بہت زیادہ ہے نا جھگڑے ہیں، اور نامحض یہ فروعی مسائل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروعی مسائل جو ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے اوپر غور و خوض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر غور و خوض نہیں ہوا ہوتا تو مسلمانوں میں اتنی جماعتیں نہیں بنی ہوتی۔ یہاں تک کہ میں فرقے واریت کی نحوست کا ایسا آئینہ دکھا سکتا ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کیا عقیدہ بیان کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بل رفعہ اللہ رب العالمین نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور وہ اخیر زمانے میں اللہ رب العالمین ان کا نزول فرمائے گا اور وہ امت کو گائیڈ کریں گے، وہ امت محمدیہ کے سربراہ ہوں گے، لیڈر ہوں گے۔ یہ امت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن نحوست تو یہاں تک پھیلی کہ لوگوں نے یہاں تک لکھ ڈالا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کے درمیان وہ حاکم بنیں گے اور حکومت کریں گے، یعنی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، تو وہ فقہ حنفی کی تبلیغ کریں گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہماری کتاب میں نہیں، میں نے نہیں لکھی ہے، ہمارے مولانا نے نہیں لکھی ہے، آپ کے مولانا نے لکھی ہے، اور آج تک وہ باتیں جو کہ تو اسی طریقے سے ہے، من وعن اسی طریقے سے آج بھی پرنٹ ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو آپ اپنی کتابیں پڑھیں اور پھر افسوس جتائیں۔ فقہ حنفی کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ اب بتائیے عصبیت کا کیا معاملہ رہا؟ لوگ جو ہے اللہ اس کے رسول کے دین کو ثابت کرنا چھوڑ دیا ہے، بس اپنے مسلکوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے منہجوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث کو کھولیں گے تو صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کو کھولیں گے تو اس میں یہ بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آخر زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آئیں گے تو وہ تمہیں تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ یہ بات صاف طور پہ لکھی ہوئی ہے۔ اگر میری بات آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے تو اپنے عالم علماء کے جو صحیح مسلم کے ترجمے اور تفسیر ہے اس کو جا کے پڑھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ کیسے لیڈ کریں گے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ تمہیں تمہارے نبی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلائیں گے۔ دیکھیے یہ ہے افتراق کا معاملہ۔ ہاں ایک اور نقطہ میں بتا دیتا ہوں، اپنی باتیں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے آج کل محض اتنا ہی کام کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھنے کے بعد ان کا کچھ کام نہیں ہے، بس
وہ منہج اور مسلک کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں، ٹکٹ، کون منہج میں ہے کون منہج میں نہیں ہے، کون مسلک میں ہے کون مسلک میں نہیں ہے، بس یہی کام ہو رہا ہے۔ کچھ عالموں کا یہی کام بن گیا ہے، چہ جائے کہ قرآن کریم کے طریقے اپناتے، حدیث رسول کے طریقے اپناتے، اور اگر کسی کی بھی تردید کرنی ہوتی تو حوالے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، علمی طریقے سے جو طریقہ قرآن بتاتا ہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے کسی کی تردید کرتے یا کسی کی تصدیق کرتے۔ قرآن کریم نے بھی ایسے تمام لوگ جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان سے لڑنے کو کہا ہے، جھگڑنے کو کہا ہے، لیکن طریقہ بھی بتایا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کو تم اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ یعنی اچھی بات کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے لڑو، جھگڑو، ڈیبیٹ کرو، مناظرہ کرو، لیکن احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے۔ اور تمام مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہے کہ کتاب و حکمت جو ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے جو مراد ہے وہ دلائل ہے، وہ دلائل ہے، والموعظۃ حسنہ، اچھی گفت و نشید کے ذریعے سے، اچھی بات کے ذریعے سے، مثبت رائے کے ذریعے سے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ویسا نہیں ہو رہا، محض ایسا لگ رہا لوگوں کو کہ یہ ہمارے مسئلے کے خلاف ہے، محض دیکھیے اب تان بان شروع ہو جاتا ہے، گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے، کہ جائے کہ علمی رد کرتے لوگ ذاتی طور پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، اور کتاب و سنت کے راہ جو ہے بالکل سیدھی راہ ہے، سیدھی راہ ہے، سیدھی راہ، پورے اسٹریٹ لائن ہے یہ۔ اگر اس لائن سے تھوڑی سی بھی ہم ادھر ہوئے یا ادھر ہوئے، چاہے دائیں ہو یا بائیں ہو، تم پھسل جائیں گے۔ دلیل دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ کھولیں، سنن ابن ماجہ کے اندر جو ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات اس باب سے کیا ہے، باب اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کا باب۔ حدیث نمبر غالباً 11 ہے، 11 نمبر کی روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں صحابی رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھوٹ مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھوٹ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف آپ نے لکیریں کھینچی ہوئی ہے، ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، یعنی 5 لکیریں کھینچی، ایک تو سیدھی لکیر اور اس کے دائیں بائیں 4 لکیریں کھینچی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ جو میں نے سیدھی لکیریں کھینچی ہے اور اس کے آگے پیچھے جو ہے دائیں بائیں ہم نے 4 لکیریں کھینچی ہے، یہ چاروں کے چاروں راستے شیطانوں کے راستے ہیں، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے، سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم جو ہے سیدھے راستے پر چلے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ادھر ادھر ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہوئے تو پھسل جاؤ گے، یعنی راہ راست سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، پتہ چلا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے کے اوپر عمل بجا لائیں گے تو اللہ قبول کرے گا؟ ہاں، قرآن اور سنت کے مطابق، وہی اللہ رب العالمین کو قابل و مقبول ہے۔ باقی جو ہے جتنے بڑے بھی امام ہو، مفتی ہو، سب کی باتیں جو ہے مانیے، لیکن قرآن و سنت کے دلائل کے بعد، دلائل کی روشنی میں مانے۔ ہم کسی کی تکفیر کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، کسی کے ہم ارتداد کے ہم بالکل اس چیز کا منہج و مسلک نہیں بتا رہے، بلکہ قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں مانے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی دلیل دے رہا ہے تو آمنا و صدقنا، اور نہیں دلیل دے رہا تو چھوڑیے، چاہے بڑے سے بڑے مفتی کیوں نہ ہو، ان کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو وقت نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مذکورہ والا تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں اور اعمال میں جو بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ کتاب و سنت کے مطابق اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔